جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے والدین اور چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک بڑے گھر میں رہا کرتی تھی جو کہ پہلے ایک پولیس اسٹیشن ہوا کرتا تھا۔ ہمارا وہ گھر بہت خوبصورت تھا، لیکن میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں اس گھر میں سو نہیں پاتی تھی۔ بچپن میں ہمارے گھر میں ایک دوسرا بیڈ روم تھا، تو میرے والدین نے مجھے دوسرے بیڈ روم میں شفٹ کر دیا اور میرے چھوٹے بھائی کو وہی کمرہ دے دیا جہاں میں سو نہیں پاتی تھی۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو مجھے خوفناک خواب آتے تھے۔ ان خوابوں میں ایک ڈراؤنا آدمی میرا پیچھا کرتا تھا اور میں اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ میں چیختی اور روتے ہوئے اپنی کوٹری کے دروازے پر ٹکراتی۔ اس خواب میں بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس آدمی کے آس پاس ایسا منظر ہوتا تھا جیسے وہ جہنم سے آ رہا ہو۔ اس کے آس پاس کا منظر مجھے اور زیادہ خوفزدہ کرتا تھا۔ وہ آدمی میرے بستر پر بیٹھتا اور ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھورتا۔ جب بھی میں خواب میں بولنے کی کوشش کرتی، میں بول نہیں پاتی، اور جب بھی میں ہلنے کی کوشش کرتی تو جم جاتی۔ میں صرف رو سکتی تھی اور خدا سے دعا کر سکتی تھی کہ مجھے بچائے۔ میں اپنے والدین کو ہر رات جگاتی کیونکہ میں ایک رات بھی سو نہیں سکتی تھی، لیکن میرے والد اب مجھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں دکھانے کی کوشش کی کہ وہ شیطان ان کے بالکل پیچھے کھڑا ہے، لیکن انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سب سے خوفناک بات تو یہ تھی کہ میں گھر میں کہیں بھی جاتی تھی، میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ شیطان میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی آنکھ کے کونے میں ایک سیاہ شکل دیکھی تھی اور میں اسے ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس کر سکتی تھی۔ جب بھی میں سیڑھیوں سے اوپر جاتی تو ڈر سے بھاگتے ہوئے نیچے اترتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میں نے یہ واقعہ ڈیٹیل میں اپنی امی کو بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس جن کا چہرہ بے حد بھیانک ہے۔ پھر میری امی نے بتایا کہ ہمارے گھر پہلے ایک پولیس اسٹیشن ہوا کرتا تھا اور یہاں ایک برا پولیس والا تھا جو سب کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، جس سے سب نفرت کرتے تھے۔ ایک دن اس کی لاش اسی پولیس اسٹیشن میں پائی گئی اور مرنے کے بعد اس پولیس والے کی روح یہاں واپس آ گئی، کیونکہ اس پولیس والے نے اتنے گناہ کیے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کو سکون نہیں ملا تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ بچپن میں جس کمرے میں سو نہیں پاتی تھی، وہ کمرہ اسی پولیس والے کا ہوا کرتا تھا اور وہ روم پھر میرے چھوٹے بھائی کو دے دیا گیا تھا۔ میری امی نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس آدمی کو دیکھا ہے اور وہ بھی اسی آدمی کی موجودگی محسوس کرتی تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اور اب جو بات آخر میں میری امی نے بتائی، اس نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ امی نے بتایا کہ پچھلے ہی سال اس حوالے سے میری تمہارے بھائی سے بھی بات ہوئی تھی، اور میرے بھائی نے میری امی کو بتایا کہ وہ پولیس والا مجھ پر چیخ کر کہتا تھا کہ میرے آفس سے دفع ہو جاؤ، لیکن میرے بھائی نے بہت ہمت کر کے اسے جواب دیا کہ اب یہ میرا کمرہ ہے اور تم مر چکے ہو، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میری امی نے کہا اس دن کے بعد پولیس والے نے تمہارے بھائی کو تنگ کرنا چھوڑ دیا اور تمہارا بھائی اکثر اس پولیس والے سے بات بھی کرتا تھا۔ امی کی اس بات نے مجھے بہت ڈرا دیا کہ پچھلے کئی سالوں سے میرا بھائی اسی خوفناک روح کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ میرے چھوٹے بھائی نے اس بارے میں کسی کو کیوں نہیں بتایا۔ امی نے کہا اس نے اس لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب ہمارے نئے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو ہمیں خوفزدہ کرے۔ نئے گھر جاتے ہوئے ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ اس گھر میں رہنا کسی برے خواب سے کم نہیں تھا۔ ہم پرانے گھر میں 8 سال رہے تھے۔ نئے گھر آنے کے بعد وہ آدمی 2 سال تک میرے بھائی سے ملنے آتا رہا کیونکہ وہ میرے بھائی کا دوست بن چکا تھا۔ میرے بھائی نے امی کو بتایا کہ کافی عرصے سے اس پولیس والے کی روح کو میرے بھائی نے بھی نہیں دیکھا، شاید اس کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ یہ بات سن کر مجھے لگا کہ اب میں سکون کا سانس لے سکتی ہوں کیونکہ وہ آدمی اب ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ میں اور میرا بھائی اب بھی روحوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس پولیس والے کی روح نے مجھے سب سے زیادہ ڈرایا تھا۔ اسی طرح کی مزید اسٹوریز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔